محمد بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ مفتالح الذکر عباد اللہ. عزتہ بعظمتہ بجودہ الذی خلق و خلائق جن والانس. سید عرب والعجم قیل فی شانہ مکی المدنی القرشی الہاشمی العربی الامی السید الابی القاسم محمد. والسلام علی امیر المؤمنین و امام المتقین و خلیفۃ المسلمین و صالح المؤمنین و یعصوب الدین و قائد الغر المحجلین و نباع العظیم و صراط مستقیم و علی العظیم و امام مشارق والمغارب و مظہر العجائب و مظہر الغرائب و اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب و نقطۃ دائرۃ المطالب طالب علی کل مطلوب طالب علی ابن ابی طالب صلوات. وَلَعَنَ اللَّهُ وَأَتَبَرُّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ عَلَىٰ أَعْدَاءِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَقَوْلُ الْحَقِّ. بسم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ. وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانَ صَلَوَاتٍ. اللهم صل علی امام بارگاہ حیدری میں حیدری برادران کی جانب سے اس عشرہ محرم کی آج آپ تیسری مجلس سماعت فرما رہے ہیں. آپ کے سامنے آج کی اس مجلس کے سرنامہ کلام میں میں نے سورہ قصص سے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اکثر یہ اعتراض سامنے آتا ہے کہ محرم کے ہر سال آپ ان مجالس میں وہی قصے وہی کہانیاں دہراتے ہیں. قصے سناتے ہیں, کہانیاں سناتے ہیں, قصے سناتے ہیں. ہمیں روکنے سے پہلے اللہ کو روکو جو قرآن میں سورہ قصص نازل فرما رہا ہے. یا سلامت رہیے یا علی کہنے والے. قصص قصے کی جمع کو کہتے ہیں. زیادہ قصے جب ایک ساتھ بیان ہوں تو اسے قصص کہتے ہیں. اللہ بھی قصے بیان فرما رہا ہے اور یہ قصہ ہے موسیٰ کلیم اللہ کا. اللہ اپنے کلیم سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ موسیٰ جاؤ. پروردگار کہاں جاؤں؟ فرعون کے دربار میں جاؤ. اکیلے تنے تنہا میں کیسے جاؤں؟ پروردگار میں نے ان کا ایک بندہ مارا ہوا ہے. آپ جانتے ہیں قرآن فہمی ہے ماشاءاللہ. ایک قبطی کو مکہ مارا تھا موسیٰ نے, بڑا طویل واقعہ ہے. وہ مر گیا تھا. ایک نفس ان کا, ایک بندہ ان کا میرے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے. کہیں خون بہا نہ ہو جائے کلیم کا. کیا ہوگا؟ میں تنہا کیسے جاؤں؟ فرمایا ہم تمہیں تنہا کب بھیج رہے ہیں موسیٰ؟ تو ہمارا کلیم ہے, تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے. پھر کس کو بھیجے گا؟ کوئی لشکر بھیجے گا, کوئی فوج بھیجے گا. کہا ہم تیرے ساتھ ایک سلطان کو بھیجیں گے. وَنَجْعَلُ لَكُمَا سلطان, ایک ایسا سلطان کہ جو اپنے میں ایک پورے کا پورا لشکر ہوگا, پورے کی پوری سپاہ ہوگی, فوج ہوگی. ہم اس کو تیرے ہمراہ بھیجیں گے. اب ایک موقع ایسا آیا کہ منبر کوفہ ہے, تھوڑی دیر کے لیے پرواز کرنی ہے. جن کے پاس قوت پرواز ہے, معرفت کے پر موجود ہیں, اور جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی پریشان نہ ہو, مایوس نہ ہو. وہ فطرت کو پر عطا کرنے والے حسین سے رجوع کر سکتے.
حسین پر عطا فرماتے ہیں، بڑے کریم ہیں، بڑے سخی ہیں. پرواز کرنی ہے، حیدری امام بارگاہ سے پرواز کرتے ہوئے منبر کوفہ کو دیکھیں گے. مسجد اعظم ہے، خطیب ازل ہے، خطیب منبر سلونی ہے، وہ الوہی پیکروں کے ساتھ، کبریائی تیوروں کے ساتھ، مشیت کی آنکھوں میں عین اللہ آنکھیں گاڑ کے ایک خطبہ ارشاد فرما رہا تھا کہ سامنے سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر سوال کیا، یا علی انتا افضل اما موسیٰ، تو افضل ہے یا موسیٰ؟ مسکرا کے علی فرماتے ہیں، دیکھو اپنے منہ اپنی تعریف اچھی نہیں لگتی، اپنی زبان سے بھلا اپنی تعریف کہاں اچھی لگتی ہے، لیکن اب چونکہ تو نے پوچھا ہے تو سن. موسیٰ نے ایک بندہ مارا تھا، حکم دینے والا بھی اللہ تھا. بتاؤ کون سا مکے کا وہ کافروں کا گھر تھا جہاں ید اللہ نے صف ماتم نہیں بچھائی تھی؟ مکے کا وہ کون سا کافروں کا، مشرکوں کا، منکروں کا، بت پرستوں کا، مکسروں کا وہ گھر تھا؟ وہ بھی مکسر تھے. وہ کون سا گھر تھا جہاں علی کی ذوالفقار کے صدقے میں صف ماتم نہیں بچھی تھی؟ مجھے حکم دینے والا رسول تھا، علی جاؤ. سورہ برات کا جب نزول ہوا، علی جاؤ، جو پہلے سفر میں ہیں ان کو واپس بلاؤ اور آپ جاؤ. کیوں کہ یہ وما ینطق عن الہویٰ کی سند یافتہ زبان ہے، یہ ذہن میں رہے. ہاں یہ وہ معجز نما زبان ہے کہ جو کوثر و سلسبیل سے دھلی ہوئی نہیں، کوثر و سلسبیل اس سے مس ہو کر پاک ہوتے ہیں. یہ وہ زبان مصطفیٰ ہے جو وحی الہی کے بغیر کلام نہیں کرتی. اس زبان نے فرمایا، اللہ کے حکم پر فرمایا، جبریل کے نزول کے بعد فرمایا، چونکہ جبریل نے نازل ہو کر کہا تھا، یا رسول اللہ اس کو بھیجنا ہے جو آپ جیسا ہو. اور اسی منبر سے شاید میں یہ پہلے بتلا چکا ہوں یا نہیں، اور آپ جانتے ہیں میرے سے پہلے کہ جب مواخات قائم کی تھی رسول نے، بردرہڈ، بھائی چارہ، بھائی بھائی بنایا تھا، تو تاریخ دانوں نے لکھا ہے، برادران کی تاریخ میں بھی لکھا ہے کہ سرکار نے باقاعدہ دیکھا کہ ایک جیسوں کو ایک جیسوں کا بھائی بنانا ہے. صورتیں ملتی ہوں، سیرتیں ملتی ہوں، تینتیں ملتی ہوں، عقیدے ملتے ہوں، منصوبے ملتے ہوں، قبیلے ملتے ہوں، سرکار نے ان کو ان کا بھائی بنایا. لکھتے ہیں کہ پہلے کا ہاتھ تھام کر دوسرے کے ہاتھ میں دے کر کہا، یہ تیرے جیسا ہے، تو اس کے جیسا ہے. پھر سلمان کا ہاتھ تھام کر ابو ذر کے ہاتھ میں دے کر کہا، یہ تیرے جیسا ہے، تو اس کے جیسا ہے. آگے ہمارے بھائی لکھتے ہیں کہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر ابو طالب کا بیٹا رو رہا تھا کہ رسول نے آ کر پوچھا، یا علی what happened؟ علی کیوں رو رہے ہو؟ کہا، یا رسول اللہ سب کو سبھی کا بھائی بنایا، ارے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. رسول نے علی کو اٹھایا، مٹی کو جھاڑا، ماتھے کو چوما، سینے سے لگایا اور پھر فرمایا، یا علی اگر ان میں کوئی تیرے جیسا ہوتا، مل کے نعرہ حیدری حیدری حیدری. سلامت ہے. کوئی ہوتا، یا علی انتا مثلی، علی تو میرے جیسا ہے. یا علی انتا اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی اور اس آخرت میں کہ جہاں نفسا نفسی کا ایسا عالم ہوگا کہ موسیٰ یا کوئی نبی ہو. کہتے ہیں مولانا بیان کرتے ہیں اکثر کہ مریم کو عیسیٰ کی، عیسیٰ کو مریم کی فکر نہیں ہوگی. رشتے ختم ہو جائیں گے. جب تمام رشتے ختم ہو جائیں گے ان بھائیوں کا رشتہ قائم رہے گا. تو میرا بھائی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو میرے جیسا ہے. یہ سند دے رہے تھے رسول، تو میرے جیسا ہے. کسی کو نہیں دی. ہاں کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ کھانا بناتی ہوں ہانڈیا میں، کیا وجہ ہے کہ ایک ہی ہانڈی میں بناتی ہوں، برتن بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، میرے سالن پہ مکھی بیٹھتی ہے.
آپ کے پہ نہیں بیٹھتی تو رسول نے فرمایا کہ انا لا مثلک، میں تم جیسا نہیں ہوں. کس جیسے ہیں؟ یا علی انت مثلی، علی تو میرے جیسا ہے. جس کو رسول سند دے رہے ہو تو میرے جیسا ہے، اس علی نے کبھی نہیں کہا میں محمد جیسا، محمد میرے جیسا. علی سے پوچھا گیا تو ہاتھ جوڑ کر کہا انا عبد من عبید محمد. یہ عقیدہ ہے علی کا. جس کو رسول سند عطا کر رہے تھے وہ تو یہ جسارت نہیں کرتا کہ کہے محمد میرے جیسا. نہیں، انا عبد من عبید محمد، عبد ہوں محمد کا. انا عبد من عبید رسول نہیں کہا. رسالت چھوٹی چیز ہے، محمدیت افضل ہے. تو اور بھی ہیں رسول، نوح علیہ السلام بھی تھے. نہیں، محمدیت افضل ہے. یہ تاج و تخت و عہدوں کے محتاج نہیں، عہدے ان کے محتاج ہیں. آپ کے خیال میں یہ بھی جنت کے مشتاق ہیں؟ نفس الرحمن کتاب کا نام بتا رہا ہوں، نفس الرحمن فی فضائل السلمان. یہ نفس سے مراد نفس الرحمن، میں نے کہا رحمان کی سانسیں. سلمان کے فضائل میں ایک کتاب، بڑی معروف کتاب معتبر، اس میں موجود ہے میرے رسول کی حدیث کہ یا ایھا الصحابہ، اے میرے صحابہ، سلمان وہ ہے. کا ترجمہ کیا ہے؟ عبد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غلام. سبحان اللہ. بے شک عبد المطلب، مطلب کا غلام. لیکن اشہد ان محمدن عبدہ ورسول، اب یہاں پر کیا معنی ہوگا؟ محمد اللہ کے عبد پہلے، رسول بعد میں ہے. ترتیب دیکھیے آپ نے، اشہد ان محمدن عبدہ ورسول. ان کو عبدیت میں فخر پہلے ہے، میں اللہ کا عبد. تو یہاں کیا ترجمہ ہوگا؟ غلام، بندہ. سلامت رہیے، آباد و شرعی. یہاں بندہ ہوگا، عبد المطلب کی باری آئے گی تو غلام ہوگا. اب کسی کا نام تھا عبد الکعبہ قبل از اسلام، دور جاہلیت میں، تو رسول نے تبدیل کرایا کہ تم کعبے کے بندے نہیں، اللہ کے بندے، عبداللہ ہو. نام عبداللہ ہوگا تو عبداللہ اللہ کا بندہ، عبد المطلب مطلب کا غلام. لفظ ایک ہے، تراجم دو ہیں. کیا وجہ ہے؟ کتاب کا نام مجمع البحرین، لکھنے والے علامہ سرکار تریہی علیہ رحمہ آل اللہ مقامہ لکھتے ہیں کہ معصوم نے فرمایا، چھٹے معصوم نے فرمایا، صلوات بھیجے مولا کی ذات پر، اللہم صلی علی صادق آل محمد نے فرمایا کہ قرآن کے ایک ایک حرف کے، سورتوں کے نہیں، آیتوں کے نہیں، جو 6666 آیتیں ہیں ان کے نہیں، ایک ایک حرف قرآن کے، مثلا بے کے، الف کے، ایک ایک حرف قرآن کے 70 ہزار ظاہری معنی ہوتے ہیں. علامہ تریہی لکھتے ہیں 70 ہزار باطنی معنی ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو اب جو یہ کہہ رہا ہے نا عبد من عبید محمد، یہ قرآن ثابت نہیں، قرآن ناطق کہہ رہا ہے. تو اب علی نے جب عبد کہا ہے تو آئین کے 70 ہزار ظاہری معنی، 70 ہزار باطنی، بے کے بھی دال کے بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ کلام لسان اللہ ہے، ناطق قرآن فرما رہا ہے، اور صادق مولا کی حدیث میں نے آپ تک پہنچا دی ہے. تو عزیزان گرامی قدر، یہاں اب سے آپ جو بھی ترجمہ لیجئے، اگر غلام ہے تو ترجمہ بنتا ہے کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. بندہ لیجئے تو میں محمد کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں. علی فرما رہے ہیں میں محمد کا بندہ ہوں، میں محمد کا عبد ہوں. رسول فرماتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسول، رسول اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں. علی کہتے ہیں میں محمد کا عبد ہوں. اور سیون کی دھرتی پہ بیٹھا کلندر کہتا ہے بندہ مرتضی علی. جب کلندر کا نام آئے تو
تو نعرہ ایسے نہیں لگتا، بوزر مزاج بن کے، کلندر طریقت بن کے، سلمان نیت بن کے، بہلول شریعت بن کے، لسان اللہ نے جن کو قوت دی ہے بولنے کی، ید اللہ نے جن کو ہاتھوں میں اتنی طاقت دی ہے کہ ہاتھ بلند ہو سکتے ہیں، وہ حیدری امام بارگاہ میں اس عشرہ محرم کا آج ایک تاریخی نعرہ لگائیں گے، دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری قوت کے ساتھ اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے مل کے نعرہ حیدری حیدری حیدری۔ جاؤ، کہاں جائیں؟ موسیٰ جاؤ جہاں سے آغاز ہوا تھا، سرنامہ کلام کی آیت۔ چونکہ جب ذکر علی آ جائے یقین کرے دل نہیں چاہتا، لیکن ہم یقین کریں یہ مرکز و محور زمین کا قبلہ و کعبہ گھوم کے بندہ وہیں آتا ہے۔ کیوں کہ ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ تو یہ مجلس دا ہے، یا علی جاؤ۔ اب تفسیر البرہان، تفسیر البرہان، یہ جو تفسیر صافی سے لے کر تفسیر ابو حمزہ سمالی تک ہمارے مذہب آل محمد کی تفاسیر ہیں، تفاسیر اہل بیت جو کہلاتی ہیں، ان میں سے ایک انتہائی معتبر ترین تفسیر ہے تفسیر البرہان۔ آغا سید اور یہ فقیہ اہل بیت گزرے ہیں بہت بڑے، سید ہاشم البحرانی آل اللہ مقامہ، بڑی معتبر اور بڑی ان کی فضائل اہل بیت میں اگر آپ کتابیں پڑھنا چاہیں، مدینۃ المعاجز کئی جلدوں پر محیط، مگر میں تفسیر البرہان کی تیسری جلد میں سے بیان کرتا ہوں کہ اس آیت کے ذیل میں معصوم نے کیا تفسیر فرمائی ہے کہ جب اللہ نے فرمایا وَنَجْعَلُ لَكُمَ سُلطان، ہم تمہارے ساتھ ایک سلطان بھیجیں گے، تو ساتھ ہی غیب میں سے ایک سوار نمودار ہو گیا، گھوڑے پہ بیٹھا سوار جو نعت علی پڑھتے ہیں، جو جانتے ہیں نعت علی پڑھنے کے بعد کون سا سوار آتا ہے، وہ سوار نمودار ہو گیا۔ اس سوار نے آتے ہی کہا اے موسیٰ و ہارون میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ کس بات پہ واہ واہ کی ہے آپ نے مجھے نہیں معلوم، مگر میرا دل چاہتا ہے میں پرواز کر جاؤں۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں یہ کون بات جبروت ہے جو دو نبیوں سے کہے میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ اللہ ان زبانوں میں کبھی لکنت پیدا نہ کرے، بن مانگے آپ کو عطا فرمائے۔ اذان گرامی یہ کون ہے؟ دو نبیوں سے، اور کلیم بھی اعتراض نہیں کر رہا، کوئی اعتراض نہیں کہ میں کلیم اللہ ہوں، عصا موسیٰ، ید بیضا، 70 معجزے 70 شکلیں بدلتا تھا عصا موسیٰ، اتنا کچھ ہے میرے پاس، میں کیسے جاؤں اس کے پیچھے پیچھے؟ وہ جانتا ہے عیسیٰ کیوں نہ ہو اس کے 11ویں بیٹے کے بھی پیچھے پیچھے رہنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، زندہ باد۔ اب جو سوار آیا ہے حیدری صاحب، جو سوار آیا ہے وہ سوار سونے کے لباس میں، تلوار بھی آج سونے کی، حالانکہ یہ تو دنیا کو طلاق دے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر نہیں، فرعون چونکہ سونے سے مرعوب کیا کرتا تھا، لہٰذا یہ بھی چونکہ موسیٰ سوچ رہے تھے ہمارے لباس تو کھدر کے، ہمارے جوتے تو پھٹے ہوئے، ہمیں تو دربار میں داخلے کی اجازت نہیں ملے گی، لہٰذا یہ سوار جو آیا ہے وہ لباس بھی سونے کا، تلوار بھی سونے کی لے کر آیا، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ وہ پیچھے پیچھے تھے، یہ آگے آگے تھا، اور اس کی سواری نے عین تخت فرعون کے سامنے آ کر بریک لگائی اور آ کر کہا یا فرعون، ان دونوں بھائیوں کی بات سن۔ یہ سننا تھا کہ کپ کپی تاری ہو گئی، لرزہ تاری ہو گیا، چیخ ماری،
فرعون نے تلوے ملے گئے، ہاتھ ملے گئے، کسی طرح ہوش میں آئے. جب ہوش میں آیا خوف زدہ ہو کر کہتا ہے ان بھائیوں سے کہنا کل آ جائیں. آج میں اس کے خوف سے بول نہیں سکتا. حیدر امام بار کا حوالہ آپ نے غور نہیں کیا، اب سے تھوڑی دیر پہلے موسیٰ خائف تھے، اس بات کمال نے آ کر مقدر ایسا بدلا ہے، فرعون کو خائف کر دیا ہے، اس پر کپ کپی طاری ہو گئی ہے. کہا کل آ جانا. کہا کل کیسے آئے؟ حضور آج تو آپ کے خوف سے، آپ کے روب سے ہمیں اندر آنے دیا ہے، کل ہمیں کون آنے دے گا؟ مسکرا کر وہ سوار کہتا ہے موسیٰ مجھے پہچان جسے آج آنے سے کوئی روک نہیں سکا. کل آنے سے بھلا کون روکے گا؟ کل آ جانا، جاؤ کوئی بات نہیں. چلے گئے، وہ تو چلے گئے، سوار بھی چلا گیا. اب زبان چلنے لگی فرعون کی، جو اب تک خاموش تھا. چلے گئے جب تو اپنے دربانوں کو بلا کر ڈانٹنے لگا، جھڑکنے لگا. کس نے اجازت دی کہ میرے اذن کے بغیر، میری اجازت کے بغیر، بس ختم ہو گئی یہ بات، کس نے اجازت دی مجھ سے پوچھے بغیر وہ سوار دربار میں کیسے آیا؟ اب میں دیکھوں گا کون کیا سننے آیا ہے. جب کہا نا کس نے سوار کو آنے دیا، تمام درباریوں نے ہاتھ باندھ کر کہا یا فرعون تیری عزت کی قسم ہم نے تو کسی سوار کو نہیں دیکھا. ہم نے تو نہیں دیکھا. اب یہاں پر سرکار ہاشم البحرانی تفسیر البرہان کی 3 جلد میں لکھتے ہیں کہ پہچانا ہے دنیا والوں یہ سوار کون تھا؟ حاضر الفارسو مثال علی بن ابی طالب. یہ علی تھے جو کسی پر ظاہر ہوئے، کسی پر نہیں ہوئے. جہاں چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں دکھلا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اندھا کر دیتے ہیں. اور آنے والے ایام میں مولا نے چاہا تو میں آپ کو ایک دعا مولا کی تعلیم فرماؤں گا جس سے آپ کے دشمن نابینا ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتے انشاءاللہ. عزیزان گرامی قدر، یہ جس کے سامنے چاہیں ظاہر ہو جائیں، جس کے سامنے چاہیں باطن ہو جائیں، سامنے رہ کر کہیں اور چلے جائیں. بھئی ایک اور علی ہے، نام علی ہے، ذات میں بھی علی ہے، علی ابن الحسین. جی وہ بھی کلنا علی ہے نا. ان کے سامنے ایک نجومی بیٹھا ہوا تھا. اب نجومیوں کی عادت نہیں کہہ سکتے، ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ دوسرے پر علمی دھات بٹھاتے ہیں کہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں موصوف. اپنا پہنچنا بتانا پڑتا ہے، کام اسی پہ چلتا ہے بھائی. ٹھیک، اب وہ اپنا پہنچنا بتلا رہا تھا علی ابن الحسین کو. مولا سنتے رہے، اذن اللہ سے سنتے رہے، سنتے رہے. جب وہ خاموش ہو گیا، لسان اللہ پر کلام جاری ہو گیا. علی ابن الحسین کہتے ہیں، یہ آخری بات، علی ابن الحسین اس سے پوچھتے ہیں اے نجومی یہ بتا تو کسی ایسے شخص کو جانتا ہے کہ جتنی دیر تو نے کلام کیا ہے اتنی ہی دیر میں وہ 14,000 عوالم عبور کر گیا ہو، 14,000 عالمین عبور کر گیا ہو. کتاب کا نام جواہر الاسرار ہے. جتنی دیر تو کلام کرتا رہا ہے اتنی ہی دیر میں وہ 14,000 عالمین عبور کر گیا ہو اور اپنے مقام سے ہٹا بھی نہ ہو. حیدری اپنے مقام سے ہٹا بھی نہ ہو. کالا من ہوگا، مولا وہ کون ہے؟ مسکرا کر فرمایا کالا انا، میں ہی تو وہ ہوں. سلامت رہی، میں ہی تو وہ ہوں. جتنی دیر تو کلام کرتا رہا ہے میں 14,000 عالمین کو عبور بھی کر گیا اور اپنے مقام سے ہٹا بھی نہیں. وہ میں ہوں. بیک وقت علی ابن الحسین اتنے مقامات پر موجود تھے، پھر بھی کوئی شک کرے کہ وہ ہر فرش اعضاء پہ کیسے آتا ہے.
اور آتا تو ہے، مقتل میں لکھا ہے سب سے پہلے آ جاتا ہے۔ آپ کو تو آگے جگہ ملی، آپ آگے بیٹھے ہیں نا۔ عزاداروں مجھے حسین کی مظلومیت کی قسم، جہاں عزادار جوتیاں اتارتے ہیں، یہ غریب زہرا کا لال وہاں آ کر خون روتا ہے۔ ہاں بس زیادہ زحمت نہیں دینی آپ کو عزاداروں، تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے پرواز کرنا ہے، میرے ساتھ چلیں۔ کربلا کی سرزمین ہے، شب عاشور ہے، خیام حسینی سے مسلسل العطش العطش، ہائے پیاس، چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ زہرا کے اجڑے گھر پہ رونے والوں، بی بی زہرا آپ کو کسی غم میں نہ رلائیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے تھے، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ یہ آواز جہاں اوروں نے سنی، وہاں پر یہ آواز کان حر میں بھی پہنچی۔ حر نے جب یہ آواز سنی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ان آنسوؤں کو دیکھ کر کسی نے پوچھا، اے حر تو ان 72 سے ڈر رہا ہے جو 72 نہتے ہیں، جن کے پاس کھانا نہیں ہے، یہ بھوکے پیاسے ہیں، تو ان سے ڈر رہا ہے؟ کہا میں ان سے نہیں ڈرتا، اب اگر دل دکھے مجھے معاف کر دینا، میں ان 72 سے نہیں ڈرتا۔ پھر کس سے ڈرتا ہے؟ کہا میں حسین کی ماں سے ڈرتا۔ شرم کر کے نہ رونا، جن کے مذہب میں ماتم جائز ہے۔ یہ ایام عذاب بڑی جلدی گزرتے ہیں، مگر بقیہ کی ٹوٹی ہوئی قبر سے زخمی پہلو کے ساتھ ایک بی بی آتی ہے جو عزاداروں کے آنسوؤں کو اپنے رومال کی زینت بناتی ہے۔ عزاداروں آپ کے آنسوؤں کو اللہ ان آنسوؤں کو اسی رومال کی زینت بننا نصیب کرے۔ نہیں معلوم کہ اس فرش عزا سے اٹھ سکو گے نہیں اٹھ سکو گے، اللہ جانے کس کا آخری پرسہ ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، حر نے کہا میں زہرا سے ڈرتا ہوں، میں سیدہ سے ڈرتا ہوں جس کا میں نام نہیں لے سکتا۔ یہ کہہ کر حر نے پوچھا، پسر سعد کیا واقعی کل ان کو قتل کر دے گا؟ کہا ہاں۔ بیعت نہیں کرتا حسین، کل سروں کی بارش ہوگی، سر کٹ کٹ کے گریں گے۔ کہا تو کہاں جاتا ہے؟ کہا ہم دیکھ نہیں رہا کتنی گرمی ہے، میں اپنے گھوڑے کو پانی پلانے جا رہا ہوں۔ رو کر حر کہتا ہے، ارے تیرے گھوڑے پانی پیے، حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے العطش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، وہ پیاسے ہیں۔ بس یہ کہہ کر حر پلٹا، حر جانے لگا۔ حر کا بیٹا پیچھے آیا، نام علی ہے، غلام پیچھے آیا، نام مصعب ہے، بھائی پیچھے آیا۔ کہاں چلے ہو؟ کہا میں جہنم سے جنت کی جانب جاتا ہوں۔ اکیلے جا رہے ہو؟ تمہیں بھی ساتھ لیتا چلوں؟ ہمیں بھی ساتھ لیتے چلو۔ کہا میری آنکھوں پہ ذرا پٹی باندھ دینا، میرے ہاتھوں پہ رسی باندھ دینا۔ وجہ پوچھی گئی عزاداروں، کہا ان آنکھوں نے غضبناک ہو کر غریب زہرا کو دیکھا تھا، ان آنکھوں سے یہ جرم ہوا ہے۔ ان ہاتھوں نے حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا، اور جانتے ہو حسین نے کیا کہا تھا؟ اے حر ذرا آہستہ بول، تو اکیلا ہے، میرے ساتھ میری بہنیں ہیں، میری بہنیں یہ برداشت۔ اجرکم من اللہ علمان، واہ حسینہ واہ غربتا، یا زہرا ان چہروں کو دیکھیے جو ساڑھے۔ کہا حر ہمارے خیام میں پانی نہیں ہے، تمہیں پانی پلاتے۔ کہا مولا پانی کا نام نہ لینا، میں نے ہی تو پانی بند کیا تھا۔ بس حر کا بیٹا چلا، حر کا بیٹا بڑی شجاعت سے لڑ رہا تھا، یا ایک مرتبہ ایک گرد آ کر حر کے بیٹے کے سر پہ لگا، زین سے گرا، آواز دی، یا ابتا بابا میری مدد کو آ۔ لکھا ہے حر ایسے دوڑا جیسے پانی نشیب کی طرف دوڑتا ہے، لیکن جب حر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ حسین، غریب زہرا حسین، حر کے بیٹے کے لاشے پر پہلے موجود ہے، بیٹے کا سر حسین کے زانوں پر ہے۔ رو کر حر کہتا ہے، مولا غریب حسین، ارے غلام زادے کے بیٹے کے لاشے پر آنے کی زحمت کیوں کی؟ دل دکھے مجھے معاف کرنا، ذاکر آ چکے ہیں، میں آخری فکرہ کہتا ہوں۔ کہا مولا غلام کے بیٹے کے لاشے پر آنے کی آپ نے زحمت کیوں کی؟ حسین فرمانے لگے، اے حر اگر بیٹا جوان ہو، باپ ضعیف ہو، لاشا اٹھایا نہیں جاتا، میں کہتا ہوں مولا ظہر کے بعد اکبر
ورزین چھوڑے گا، کلیجے میں برچی ہوگی، جوان بیٹے کا لاشا غریب